عہد نبوت میں طرق اور سلاسل کا نظم نہیں تھا، ایک اشکال اور حضرت کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم گرامی، برکت هذه العصور حضرت شیخ الحدیث رفع اللہ درجاتہ وافاض علینا من برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے کراچی پہنچا ہوں عریضہ لکھنے کا ارادہ کرتا رہتا ہوں لیکن توفیق نہیں ہوئی۔ ایک طرف مشاغل کا ہجوم، دوسری طرف کسل کا ہجوم۔ آپ کو تو حق تعالیٰ نے حسن نظم کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے، میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین۔ عزیزم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مکتوب مبارک دیا بلکہ سنایا، دوبارہ خود بھی پڑھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی عیادت و زیارت کے لیے دارالعلوم گیا تھا، وہاں بھی میں نے ذکر کیا، فرمایا کہ زبانی بھی اس کا تذکرہ آیا تھا۔ اساتذہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ کا شورا کا اجلاس تھا، اس مجلس میں مکتوب مبارک سنایا گیا اور عمل کرنے کے لیے تدبیر و مشورے پر غور بھی ہوا۔ بات تو بالکل واضح ہے، ذکر اللہ کی برکات و انوار سے جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی واضح ہیں، اور میں اس کی تلافی کے لیے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہر مدرسے کے ساتھ خانقاہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر جس اخلاص و تعلق میں اللہ کے مجسمے تھے وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کی تدریس و تعلیم سے غیر شعوری طور پر ایسی تربیت ہوتی تھی اور ان کی قوت نسبت سے اتنا اثر ہوتا تھا کہ درس سے فراغت کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ذاکر اعتکاف سے باہر آ رہا ہے۔ بلا شبہ کاملین کا دور ختم ہوا تو اس کی تکمیل کے لیے اس قسم کی تدابیر کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ جلد سے جلد عملی طور پر اس کی تشکیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ البتہ ایک اشکال ذہن میں آیا کہ ویسے تو علوم دین، تدریس کتب دینیہ سبھی ذکر اللہ کے حکم میں ہیں اگر اخلاص اور حسن نیت نصیب ہو، اور ذکر اللہ بھی اگر خدا نخواستہ ریاکاری سے ہو تو عبث بلکہ وبال جان ہے۔ لیکن اگر کسی درسگاہ میں تعلیم قرآن کا شعبہ بھی ہے، بچے تعلیم قرآن اور حفظ قرآن میں مشغول ہیں، اور الحمدللہ کہ ایسے مدارس بھی ہیں جہاں معصوم بچے اور مسافر بچے شب و روز میں بلا شبہ 12 گھنٹے تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں، مقصد بھی الحمدللہ بہت اونچا اور نیت بھی صالح، تو کیا یہ ذکر اللہ ان ذاکرین کے ذکر کی جگہ پر نہیں کر سکتے؟ اور یہ سلسلہ اگر اسی طرح جاری و ساری ہے تو الحمدللہ اچھا خاصا بدل مل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عہد نبوت میں یہ سلاسل و طرق کا نظام تو نہیں تھا، بلکہ تلاوت قرآن کریم، مختلف اوقات و اعمال کے اذکار، ادعیہ اور صحبت مقدسہ، قیام لیل وغیرہ کی صورت تھی۔ بظاہر اگر اس قسم کی کوئی صورت مستقل قائم ہو تو شاید فی الجملہ بدل بن سکے گا۔ ہاں یہ درست ہے کہ ذکر طبعاً ہوگا، بصورت مشائخ طریقت ذاکرین کا سلسلہ شاید قصداً و ارادتاً ہوگا، شاید کچھ فرق ملحوظ خاطر عاطر ہوگا۔ بہرحال مزید رہنمائی کا محتاج ہوں۔ مجھے اپنے ناقص ہونے کا بے حد افسوس ہے، کاش اس میں تکمیل ہو جاتی تو محض افادیت و نفع کی غرض سے متعارف سلسلہ بھی جاری کرتا اور اس طرح ایک خانقاہ کی شکل بھی بن جاتی۔ یہ چیز واضح ہے کہ عام طور پر طلبہ تعلیم کے زمانے میں اپنی تربیت و اصلاح کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ پہلو بے حد دردناک ہے۔ جب مدرسین بھی اس قوی نسبت سکینہ کے حامل نہ ہوں اور طلبہ بھی اپنی اصلاح سے غافل ہوں، اذکار و ادعیہ کا التزام بھی نہ ہو، دور فتنوں کا ہو، حفت النار بالشہوات کا منظر قدم بقدم ہو، تو ذکر اللہ کی کثرت کے بغیر چارہ کار نہیں۔ میں آپ کی خاص دعوات و توجہات کا محتاج ہوں، وقت کے ضیاع کا صدمہ ہے، لا یعنی باتوں میں مشغولیت کا خطرہ رہتا ہے۔ فقط والسلام۔ جواب از حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم، المخدوم المکرم، زاد وجدہم بعد سلام مسلوم۔ طویل انتظار کے بعد رات عشاء کے بعد 20 جنوری کی شب میں رجسٹری پہنچی۔ ڈاکخانہ والوں کو اللہ جل شانہ جزائے خیر دے۔ میرا ایک دوست اپنے کسی کام گیا تھا، رجسٹری والوں نے میری رجسٹری اس کے حوالے کر دی اور کہہ دیا کہ ضابطے میں تو کل کو آئے گی، کل کو جب اس کا آدمی آئے گا تو مہر دستخط کر دے گا۔ آپ کے مشاغل کے ہجوم تو مجھے بہت معلوم ہے، اور آپ کی ہمت ہے کہ بیک وقت اتنے مشاغل کو کس طرح نمٹاتے ہیں۔
سیاسی، علمی اور اسفار، اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ وہ رجسٹری کہیں گم نہ ہو گئی ہو۔ عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی آنے والے کے ہاتھ آپ کی خدمت تک پہنچ جانا لکھ دیتا تو اطمینان ہوتا۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنے مجلس شورا میں میرے عریضے کو سنایا، کم سے کم ان سب حضرات کے کانوں میں تو یہ مضمون پڑ گیا، خدا کرے کہ کسی کے دل میں یہ مضمون اتر جائے۔ تقریباً 2 سال ہوئے، مفتی محمد شفیع صاحب کا خط آیا۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ تیری آپ بیتی میں مدرسین اور ملازمین کے لیے جو مضمون ہے مجھے بہت پسند آیا، اور میں نے اپنے یہاں سب مدرسین اور ملازمین کو جمع کر کے بہت اہتمام سے اس کو سنوایا۔ عزیز محمد کے خط سے معلوم ہوا کہ جناب نے میرا خط اپنی تمہید کے ساتھ بینات میں طباعت کے لیے دے دیا۔ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے عریضے میں لکھا تھا کہ آپ اپنے الفاظ میں اس مضمون کو تحریر فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی زیادہ مناسب ہوگا۔ اس میں کوئی تواضع یا تصنع نہیں کہ میری تحریر بے ربط ہوتی ہے کہ بولنے کا سلیقہ نہ لکھنے کا۔ آپ نے اکابر کے متعلق جو لکھا وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ بہت سے اکابر کی صورتیں خوب یاد ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے دور سے ان اکابر کو بہت کثرت سے دیکھنے کی نوبت آئی۔ بلا مبالغہ صورت سے نور ٹپکتا تھا، اور چند روز پاس رہنے سے خود بخود طبائع میں دین کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی تھی۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے متعلق بہت سے جاہلوں کو میں نے خود دیکھا کہ بیعت ہونے کے بعد تہجد نہیں چھوٹا، اور بعض جاہلوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ کوئی نیا مولوی اپنے واعظ میں کچھ ادھر ادھر کی کہہ دیتا تو وہ آ کر پوچھتے کہ فلاں مولوی صاحب نے واعظ میں یوں کہا۔ ناگل کے قریب ایک گاؤں تھا، اس وقت نام تو یاد نہیں رہا۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ بیتی میں یہ قصہ آ گیا ہے۔ یہاں کے ایک رہنے والے جس کو میں شاجی کہا کرتا تھا، ہر جمعہ کو سردی ہو یا گرمی یا بارش ہو ناگل سے پیدل چل کر جمعہ حضرت گنگوہی کے یہاں پڑھا کرتا تھا، اور جمعے کے بعد حضرت گنگوہی کی مجلس میں شریک ہو کر عصر سے پہلے چل کر عشاء کے بعد اپنے گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ اور حضرت شیخ الہند کا قصہ تو مشہور ہے کہ جمعرات کی شام کو مدرسے کا سبق پڑھا کر ہمیشہ پیدل گنگو تشریف لے جایا کرتے تھے، اور شنبہ کی شب میں عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت گنگو سے چل کر شنبے کی صبح کو دیوبند میں سبق پڑھایا کرتے تھے۔ یہ مناظر آنکھوں میں گھومتے ہیں اور دل کو تڑپاتے ہیں۔ آپ نے جو اشکال کیا وہ بالکل صحیح ہے، مگر اس تعلیق مقدم کا تحقق ہو جائے تو سب کچھ ہے۔ یقیناً قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی تعلیم تو بہت اونچی ہے، اور اس میں سب کچھ ہے، اس کا مقابلہ کوئی چیز کیا کر سکتی ہے؟ مگر تابعین کے زمانے سے قلبی امراض کی کثرت ہے۔ اس زمانے کے مشائخ کو ان علاجوں کی طرف متوجہ کیا، جیسے کہ امراض بدنیہ، اور ہر زمانے کے اطباء نے امراض کے لیے نئی نئی دوائیں ایجاد کی، ایسے ہی اطباء روحانی نے قلوب کے زنگ کے لیے ادویہ اور علاج تجویز کیے۔ میری نگاہ میں بھی ایسے اشخاص گزرے ہیں جو دورے سے فراغ پر صاحب نسبت ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی تاثیر سے دل کے غبار چھٹ جاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خود اعتراف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے ہم نے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ اپنے قلوب میں تغیر پانے لگے، او کما قال۔ اس قوت تاثیر کا نمونہ امت کے افراد میں بھی پایا گیا۔ چنانچہ حضرت سید صاحب رحمہ اللہ کے لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو بیعت کے ساتھ ہی اجازت مل گئی۔ اس کے نظائر تو آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت میاں جی صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں تلاوت قرآن کے درمیان میں ہی بہت سے مراحل طے ہو جایا کرتے تھے، مگر یہ چیز تو قوت تاثیر اور کمال تأثر کی محتاج ہے، جو ہر جگہ حاصل نہیں ہوتا۔ کہیں یہ چیز حاصل ہو جائے تو یقیناً ذکر و شغل کی ضرورت ہے۔ یہ طرق وغیرہ تو سارے مختلف انواع علاج ہیں، جیسے ڈاکٹر یونانی، ہومیوپیتھک وغیرہ اطباء بدنیہ نے تجربوں سے تجویز کیے ہیں، اسی طرح اطباء روحانی نے بھی تجربات یا قرآن و حدیث کے استنباطات سے امراض قلبیہ کے علاج تجویز کیے۔ قرآن پاک اور احادیث میرے خیال میں مقویات اور جواہرات ہیں، لیکن جس کو پہلے معدے کے صاف کرنے کی ضرورت ہو اس کو تو پہلے اسہال کے لیے دوا دیں گے، ورنہ یہ قوی غذائیں ضعف معدہ کے ساتھ بجائے مفید ہونے کے مضر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مزید رہنمائی کا محتاج ہوں۔ میں آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں؟ چونکہ طلبہ میں اب جیسا کہ آپ نے بھی لکھا ہے بجائے تلاوت کے لغویات کی مشغولی رہ گئی ہے، بلکہ بعضوں میں تو استکبار کی نوبت آ جاتی ہے۔
اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی لاہ عمل آپ جیسے حضرات غور سے تجویز فرمائیں۔ پہلے ہر شخص کو اپنی اصلاح کا خود فکر تھا، وہ خود ہی امراض کے علاج کے لیے اطباء کو ڈھونڈتے تھے۔ اب وہ امراض قلبیہ سے اتنے بیگانہ ہو چکے ہیں کہ مرض کو مرض بھی نہیں سمجھتے۔ کیا کہوں، اپنے معافی ضمیر کو اچھی طرح ادا کرنے پر قادر بھی نہیں، اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحریر میں کچھ لانا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ ورنہ اہل مدارس کو سب کو ان کے تجربات خود حاصل ہیں کہ جماعت اور تکبیر اولیٰ کے بجائے سگریٹ اور چائے نوشی میں جماعت بھی جاتی رہتی ہے۔ فإلی اللہ المشتقى۔ آپ نے تو میرے معافی ضمیر کو خود ہی اپنی تحریر میں واضح فرما دیا۔ آپ جیسے ناقص تو ہم جیسے کاملوں سے بہت اونچے ہیں۔ میرا مطلب تو آپ اور مفتی شفیع صاحب وغیرہ بقیت السلف کو اس لائن کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ یہ پہلو بھی آپ کے ذہن میں رہے تو زیادہ اچھا تھا۔ میری بے ربط تحریرات تو اشاعت کے قابل نہیں ہوتی۔ آپ حضرات اپنی حسن تدبیر، حسن رائے سے مدارس عربیہ کے طلباء کو کم سے کم قرآن و حدیث کی عظمت اور اس سے محبت پیدا کرنے کی کوئی تجویز فرمائیں تو بہت حد تک اصلاح کی امید ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا اسٹرائکوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب، مدینہ منورہ، 20/1/96 ہجری، 1396 ہجری۔ تمام اذکار و اشغال کا خلاصہ، ملفوظ حضرت گنگوہی۔ 6 رمضان المبارک 1322 ہجری میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے چند خاص لوگوں کے مجمع میں، جبکہ آپ بوقت چاش گولر کے نیچے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ تقریر ظاہر ہوئی۔ اس کو ایک مولوی برکت اللہ صاحب نے اسی وقت قلم بند کر لیا تھا۔ ہدیہ ناظرین کرتا ہوں وہ یہ ہے: تمام اذکار و اشغال و مراقبات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت حاضر ہے۔ بعض نے اس حضوری کے بھی 2 درجے کر دیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں ذات مخیلہ میں قائم ہو جائے، پھر اسم سے مسمى کی طرف آسانی سے رستہ مل جاتا ہے۔ یہ جو بزرگوں نے چلہ وغیرہ کا طریقہ اختیار کیا تھا، اس کا بھی یہی مطلب تھا کہ کوئی دوسرا خیال اور نقش مخیلہ پر نہ پڑے۔ مثلا باہر نکلو تو گھونگھٹ کر کے نکلو کہ کسی کو دیکھو گے تو اس کی صورت کا نقش مخیلہ کو مقدر کر دے گا۔ جس طرح انسان کو اپنی ہستی کا ہمہ وقت علم ہے کہ میں ہوں، بس ایسا ہی علم حق تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پہلے بزرگ اخلاق سیئہ کو چھڑانے کی محنتیں کرایا کرتے تھے تاکہ یہ کام آسان ہو جائے، مگر متاخرین نے، خصوصاً ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے، یہ طریق پسند کیا ہے کہ ذکر کی اس قدر کثرت کرے کہ یہ اخلاق ذکر کے نیچے دب جائیں اور ذکر تمام باتوں پر غالب آ جائے۔ اخلاق سیئہ بہت سے ہیں، مگر اکثر نے 10 میں محصور کر دیا ہے، پھر 10 کا خلاصہ تکبر کو بتایا ہے۔ اگر یہ دور ہو جائے تو باقی خود دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص 20 سال رہا۔ ایک روز عرض کیا کہ اتنی مدت میں مجھے تو آپ سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ شخص اپنی قوم کا سردار اور برادری میں ممتاز تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے۔ فرمایا اچھا ایک بات کرو، اخروٹوں کا ایک ٹوکرا بھر کر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور پکارو کہ جو شخص مجھے ایک جوتا مارے گا تو اس کو 1 اخروٹ دوں گا، اور جو 2 مارے گا تو 2 دوں گا۔ اسی طرح زیادہ کرتے جاؤ۔ جب یہ کام کر چکو اور اخروٹ کا ٹوکرا خالی رہ جائے تب میرے پاس آؤ۔ اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت یہ کام تو مجھ سے ہرگز نہ ہوگا۔ حضرت جنید نے فرمایا یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اگر 70 برس کا کافر اس کو 1 مرتبہ صدق دل سے پڑھ لے تو واللہ مومن ہو جائے گا، مگر تو اس وقت اس کے پڑھنے سے کافر طریقت ہو گیا، جا نکل جا، تجھے مجھ سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دوسرے کسی بزرگ کا نام لے کر فرمایا ان کے پاس ایک شخص مدتوں رہا، پھر شکایت کی کہ قلب کی حالت درست نہ ہوئی۔
شیخ نے دریافت فرمایا کہ میاں درستگی سے تمہارا کیا مقصود ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت جو نعمت آپ سے ملے گی آپ سے لے کر دوسروں کو پہنچاؤں گا۔ شیخ نے فرمایا بس اسی نیت کی تو ساری خرابی ہے کہ پہلے ہی پیر بننے کی ٹھان رکھی ہے۔ اس بےہودہ خیال کو جی سے نکال دو اور یوں خیال کرو کہ اللہ نے جو ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر اور بندگی ہم پر فرض ہے۔ پس اس امید پر جو لوگ ذکر و شغل کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کا نفع ملے، یہ ان کی حماقت ہے، ان کی نیت میں فساد ہے۔ کیسا نفع؟ کہاں کا اجر؟ یہ ہستی، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ حواس جو حق تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں، پہلے ان کے شکریہ سے تو فراغت ہو لے، تب دوسرے نفع اور اجر کی توقع کرے۔ حافظ زاہد حسین صاحب نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ حضرت جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہر وقت اللہ کو یاد رکھے تو بس کافی ہے اور کچھ اس کے واسطے ضروری نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس فرائض اور سنن مؤکدہ اللہ کا ذکر کرنا ہی زندگی کا فائدہ ہے، تمام نقصان ہی نقصان ہے، باقی تمام نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر کسی سے بحضور قلب نہ ہو سکے، زبان ہی زبان تک رہے، تاہم فائدے سے خالی نہیں۔ اطاعت کا مقصد و صحابہ کرام کی ارادت۔ چونکہ یہ راستہ یعنی سلوک و معرفت حقیقی سعادت اور یہ بڑی کامیابی کا راستہ ہے، اس لیے شیطان بھی اس راستے پر چلنے والوں کی کوششوں کو بیکار کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کے ظاہری معروف گناہوں سے پرہیز و تقوی اور عبادات کی کثرت کو اپنی جگہ ہونے دیتا ہے، لیکن اندر ہی اندر الامراض یعنی کبر کو بڑھاتا رہتا ہے، جس سے سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد تو بندگی ہے نہ کہ خدائی۔ طاعات و عبادات و اذکار کا مقصد بندگی ہے اور اپنے مولا کے سامنے ذلت و افتقار کا پیدا ہونا ہے، اور ہر وقت حیا و ادب کے ساتھ اس کی حضوری میں اور رضا جوئی کے ساتھ خدمت میں مصروف رہنا ہے۔ اس چیز کو شیخ کی صحبت میں سیکھنا اور اس کے باطن سے فیضیاب ہونا یعنی اثر پذیر ہونا، اس کے لیے شیخ کامل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین و نائب سمجھ کر وہی معاملہ کرنا ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کیا۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جاہلیت کی رسوم یک لخت چھوڑ کر ایسے متی ہوئے کہ طاعت میں بدل و جان راضی تھے اور بال برابر بھی فرق نہ کرتے تھے۔ ان کی ساری ہمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور اس سر حلقہ محبوبہ کے جمال باکمال کے ملاحظہ و زیارت میں مصروف تھی۔ جب آپ نے ان کو سچی ارادت میں مضبوط دیکھا تو اپنے قلب مبارک کے آفتاب کا عکس ان کے قلوب میں ڈالا اور مالا مال کر دیا، چنانچہ صحابہ کرام کے قلوب اس نور سے روشن ہو گئے۔ پھر انہی حضرات کی روشنیاں تابعین کے قلوب پر منعکس ہوئیں۔ اس طرح آئندہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد توجہ کے اقسام اور نسبتوں کے درجات کے متعلق حضرت شیخ کا ایک مضمون آپ بیتی نمبر 5 صفحہ 155 سے نقل کیا جاتا ہے۔ توجہ اور نسبتوں کے اقسام، بیعت کی اجازت۔ ایک نہایت اہم مضمون جو 10-12 سال سے یہ ناپاک ہر رمضان میں کئی مرتبہ اور بغیر رمضان کے بھی اپنے خصوصی احباب سے کہتا رہا اور کہتا رہتا ہے اور مفصل و مختصر تقریریں کرتا رہتا ہے، وہ یہ کہ بیعت کی اجازت دراصل بمنزلہ مدارس کی سند کے ہے، جو تعلیم کی تکمیل یا اہلیت کی سند ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص علم سے فراغ کے بعد پڑھنے پڑھانے کے مشغلے میں مشغول رہے تو علوم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے سلسلے میں مثلا زراعت، تجارت وغیرہ میں لگ جائے تو علم سے مناسبت جاتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کو اپنی سالانہ وصیت بسلسلہ خلفاء میں یہ لکھنا پڑتا تھا کہ فلاں صاحب دوسرے مشغلے میں لگ گئے ہیں اور اس مشغلے کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کا نام خارج کرتا ہوں۔ چنانچہ انفاس عیسیٰ صفحہ 143 میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرو کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ اجازت شیخ دلیل کمال نہیں بلکہ دلیل مناسبت ہے۔ ایک دوسرے مقام پر انفاس عیسیٰ میں حضرت حکیم الامت کا ارشاد ہے کہ جیسے علوم درسیہ میں سند فراغ دی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی اسی وقت اس کو ان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا، بلکہ محض اس ظن غالب پر سند دی جاتی ہے کہ اس کو ان علوم سے ایسی مناسبت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ برابر درس و مطالعے میں مشغول رہے
تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ اپنی غفلت اور ناقدری سے خود ہی اپنی اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کر دے تو اس کا الزام سند دینے والے پر ہرگز نہیں بلکہ خود اسی پر ہے۔ اسی طرح جو کسی کو اجازت دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فی الحال ہی اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا، بلکہ محض اس ظن غالب پر اجازت دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف میں درجہ ضروریہ حاصل ہو گیا ہے، اور اگر وہ برابر اس کی تکمیل کی فکر اور کوشش میں رہا تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ نااہل کو اجازت بیعت۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کا ارشاد تو یہاں تک ہے کہ مشائخ بسا اوقات نااہل کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ چنانچہ انفاس عیسیٰ میں لکھا ہے کہ مشائخ بعض دفعہ کسی نااہل میں شرم و حیا کا مادہ دیکھ کر اس امید پر اس کو مجاز کر دیتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی تربیت کرے گا تو اس کی لاج و شرم سے اپنی بھی اصلاح کرتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا ارشاد ہے، بعض مرتبہ غیر کامل کو مشائخ اجازت دے دیتے ہیں کہ شاید کسی طالب مخلص کی برکت سے اس کی بھی اصلاح ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نااہل ہے اور اس کا مرید کوئی مخلص ہے، طالب صادق کو تو حق تعالیٰ اس کے صدق و خلوص کی برکت سے نواز ہی لیتے ہیں، جب وہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالیٰ پیر کو بھی کامل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کی تکمیل کا ذریعہ بنا تھا۔ انتہا۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے نااہل کی اجازت کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ بہت دقیق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب بالا کی بنا پر نااہل کو اجازت دی جا سکتی ہے، بلکہ مشائخ کے حالات میں اس قسم کی چیزیں پائی گئی ہیں۔ ایک ڈاکو کا صاحب نسبت ہو جانا۔ بعض اوقات کسی مرید کی وجہ سے شیخ کی ترقی ہوئی اور خوب ہوئی، اس کے واقعات متعدد مشہور ہیں۔ ایک ڈاکو تھا، وہ اپنے ذوف و پیری میں شیخ بن گیا اور لوگوں کو بیعت بھی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے یہاں تو اخلاص کی قدر ہے، یہ تو طے شدہ ہے اور اصول موضوعہ ہے۔ طالبین کو ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور خوب نوازا۔ ایک مرتبہ ان طالبین کی جماعت نے شیخ سے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے مشائخ کے مقامات کو دیکھنا شروع کیا اور سب اکابر کے مقامات معلوم ہو گئے، مگر حضرت کا مقام اتنا عالی ہے کہ ہم سب مل کر بھی ان کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ کے نام میں برکت تو ہوتی ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت گنگوئی قدس سرور کا یہ مقالہ کہیں لکھوا چکا ہوں کہ اللہ کا نام چاہے کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس مصنوعی پیر پر بھی اللہ کے نام کا آخر اثر ہو کر رہا۔ وہ مریدوں کی یہ بات سن کر رو دیا اور اس نے پھر اپنی حقیقت بیان کی اور رو کر مریدوں سے درخواست کی کہ اب تم میری مدد کرو۔ ان سب نے مل کر توجہ کی تو اللہ نے اس پیر کو بھی نواز دیا۔ اللہ والوں کی توجہ رنگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ اصل چیز اخلاص ہے، جس کی وجہ سے پیر کا نااہل ہونا بھی مرید کے اخلاص کی بدولت اس کو مضر نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک قصہ سنا تھا کہ ایک ڈاکو تھا، جب تک شباب و قوت رہی خوب ڈاکے مارے، لیکن جب ذوف و پیری لاحق ہوئی اور اعضاء نے جواب دے دیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا پیشہ اختیار کیا جائے۔ ساتھیوں نے بتلایا کہ پیری مریدی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں بے محنت مشقت خوب مزے اڑتے ہیں۔ قصہ طویل ہے اور شاید میں اسے اور ایسے اور اس قسم کے بعض اور قصے اپنے رسائل میں بھی لکھ بھی چکا ہوں۔ اس مصنوعی پیر کی لغویات کے ساتھ ساتھ ایک سچا طالب اس کے پاس پہنچا۔ یہ اپنی لغویات میں مشغول تھا، مگر اس کی طلب اور صدق نیت نے پیر کی خرافات کی طرف توجہ بھی نہ ہونے دی۔ اس نے جا کر بہت ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں آپ سے اللہ کا راستہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ چونکہ غلطی سے ناوقت پہنچ گیا تھا اس لیے وہ اس کے بے وقت آنے پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اللہ کا راستہ یوں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس کو ایک پھاوڑا دیا اور کہا کہ فلاں باغ میں اس کی گولوں کو صاف کرو، اس کی ڈولیں بناؤ اور نالیاں درست کرو۔ وہ اسی وقت پھاوڑا لے کر تحقیق کرتا ہوا اس باغ میں پہنچا اور اس کی مرمت شروع کر دی۔ باغ والے مزاحم ہوئے کہ تو ہمارے باغ میں کیوں دخل دیتا ہے؟ اس نے بہت منت خوشامد کر کے کہا کہ مجھے تمہارے باغ سے کچھ لینا نہیں، مجھے میرے پیر نے اس باغ کے صاف کرنے کو اور مرمت کرنے کو کہا ہے۔ اول تو وہ لوگ بہت ڈرتے رہے، اس کو مارا پیٹا بھی، مگر یہ دیکھ کر کہ یہ نہ کھانے کو مانگتا ہے اور نہ اور کچھ، جو کچھ روکی سوکی ہوتی ہے وہ کھا لیتا ہے۔
3 ماہ اسی حال میں گزر گئے۔ مشہور یہ ہے کہ ابدال میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو غوث وقت کی مجلس میں اس کا بدل منتخب ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی ابدال کا انتقال ہوا اور غوث کی مجلس میں انتخاب کے لیے ابدال حضرات نے اپنی اپنی رائے سے لوگوں کے نام بتلائے۔ حضرت غوث نے سب کے نام سن کر یہ کہا کہ ایک نام ہمارے ذہن میں بھی ہے، اگر تم پسند کرو۔ سب نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فلاں باغ کا فلاں مالی بڑا مخلص ہے، سچی طلب رکھتا ہے، بہت اخلاص سے مجاہدے میں مشغول ہے۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر سب نے مع حضرت غوث اس پر توجہ ڈالی، جس کی وجہ سے اسی وقت اس پر انکشافات ہوئے، اور طے الارض کرتا ہوا اور پھاوڑا باغ والوں کے یہ کہہ کر حوالے کر دیا کہ یہ فلاں پیر صاحب کا ہے جو فلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ ہر چند ان لوگوں نے خوشامد و منت و سماجت کی کہ ذرا اپنا حال تو بتلا دیجئے، مگر اس نے کچھ نہیں بتلایا، اور کہا سنا معاف کرا کر وہیں سے غائب ہو گیا۔ یہی مطلب ہے اس مشہور مقالے کا کہ پیر من خس است اعتقاد من بس است، پیر من خسست اعتقاد من بس است۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ خود اس سیاہکار کو میرے حضرت مرشدی قدس سروح نے میرے ایک عریضے کے جواب میں لکھا تھا کہ میری کوئی حقیقت نہیں، میری مثال نل کی سی ہے، جتنی طلب ہوگی اتنا ہی مبدأ فیاض سے عطا ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آئے گا نل ہی کے ذریعے۔ مشائخ حقہ پر اعتراض، یہ مضمون لطیف بھی ہے اور دقیق بھی۔ بعض لوگوں کو مشائخ حقہ کے بعض خلفاء پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ اس کو کیوں اجازت مل گئی۔ مشائخ حقہ کے خلفاء پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ یہ در حقیقت مشائخ حقہ ہی پر اعتراض ہے۔ ہمیں اور تمہیں کیا معلوم کہ مشائخ نے کس باریک بینی اور دور اندیشی سے اس کو اجازت دی ہے۔ تم زائد سے زائد یہ تو کر سکتے ہو کہ اگر تم کو ان سے اعتقاد نہیں تو مرید نہ ہونا۔ نیز اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مشائخ کے یہاں اجازت کے بھی مختلف طرق ہوتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے خلفاء 2 قسم کے ہیں، شیخ الطائفہ قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت الحاج امداد اللہ صاحب کا ارشاد ہے کہ میرے خلفاء 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جن کو میں نے اجازت دی، ایک وہ جن کو میں نے از خود بلا درخواست اجازت دی ہے، وہی اصل خلفاء ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے درخواست کی کہ اللہ کا نام بتلا دوں، میں نے کہا بتلا دیا کرو، یہ اجازت پہلے درجے کی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا الحاج شاہ عبد القادر صاحب کے یہاں بھی یہ دونوں طریقے رائج تھے کہ بعض کو بیعت کی اجازت دے دیا کرتے تھے اور بعض کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام بتلا دیا کرو۔ میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، میں اس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک جگہ کے چند معزز حضرات تشریف لائے، ان میں سے ایک صاحب کے متعلق انہی کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ حضرت کے خلیفہ ہیں؟ حضرت قدس سرور نے صفائی سے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے اجازت نہیں دی۔ ان صاحب نے کہا حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی اللہ کا نام پوچھے تو بتلا دینا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ خلافت یا اجازت ہوئی؟ اور حضرت حکیم الامت کے یہاں تو باقاعدہ مجازین کے 2 طبقے تھے، ایک مجازین بالبیت، دوسرے مجازین بالصحبہ۔ مضمون تو یہ بہت طویل ہے اور شاید میرے دوستوں کے پاس اس قسم کے مضامین جو میں نے مختلف مجالس میں کہے ہیں کچھ اضافے کے ساتھ لکھے ہوئے بھی ہوں۔ اجازت کا گھمنڈ نہ ہونا چاہیے۔ بہرحال مقصود یہ تھا کہ اجازت کا نہ تو گھمنڈ ہونا چاہیے اور نہ اس کو دلیل کمال یا دلیل تکمیل سمجھنا چاہیے، بلکہ اجازت کے بعد تو محنت اور مشقت میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ حضرت قطب الارشاد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو اعلیٰ حضرت نے بیعت کرنے کے 8ویں روز خلافت و اجازت عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھے کہ میاں مولوی رشید احمد، جو نعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ آپ کو دے دی، آئندہ اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔ حضرت قطب العالم قدس سرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت ہی متعجب ہوا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اعلیٰ حضرت کو حق تعالیٰ نے دی تھی اور مجھے عطا ہوئی؟ آخر 15 برس کے بعد معلوم ہوا کہ کیا تھا۔ تذکرۃ الرشید ہی میں لکھا ہے کہ بیعت کے وقت حضرت قدس سرور نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ مجھ سے ذکر و شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا اچھا کیا مذائقہ ہے؟ اس تذکرے پر کسی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ پھر تو مر مٹا۔ حضرت نے بالکل صحیح فرمایا۔ شیخ المشائخ ہونے کے بعد آخر زمانے تک سنا ہے کہ ذکر بالجہر نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے اکابر میں مولانا شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ کو شدید بیماری سے کچھ پہلے تک اور شیخ الاسلام اور اپنے چچا جان کو دیکھا کہ بہت اہتمام سے ذکر بالجہر کرتے رہے، اور مشائخ سلوک کا تو مقالہ مشہور ہے کہ جس چیز کی برکت سے یہاں پہنچے اب اس کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بہرحال خلافت و اجازت نہ تو کسی عجب اور بڑائی کا سبب ہونا چاہیے
اور نہ اس کے بعد تساہل یا تغافل ہونا چاہیے کہ اس سے یہ دولت جاتی رہتی ہے۔ اکابر کے یہاں اجازت کے بارے میں نے اپنے مشائخ کو دو طریقوں پر پایا ہے۔ بعض اکابر کے یہاں تسہیل پائی، جیسے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں، اور حضرت حکیم الامت کے کلام میں بھی گزر چکی ہے۔ بعض حضرات کے یہاں تشدد تھا، چنانچہ حضرت قطب الارشاد گنگوہی قدس سرور کے یہاں حضرت کے بعض خدام نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرور نے بیعت کی اجازت فرما دی ہے، لیکن حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ میرے یہاں تو ابھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ حضرت گنگوہی کے خلفاء میں بھی حضرت سہارنپوری حضرت شیخ الہند کے یہاں بڑا تشدد تھا، بہت تشدد تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرور کے یہاں اولاً وہ تشدد تھا، لیکن پھر آخر میں تسہیل پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ اس نکارے کے ذہن میں یہ ہے۔